بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ کل ہم نے پڑوسی کے بارے میں سنتیں اور آداب کا بیان شروع کیا ہے، اور اس میں ہم نے ایک بخاری اور مسلم شریف کے حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور پڑوسیوں کے بارے میں مزید حقوق بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ جب کبھی شوربہ بناؤ تو خوب پانی ڈال لیا کرو، خوب پانی ڈال لیا کرو، پھر اپنے آس پاس کے حاجت مند ہمسایوں کو پہنچاؤ۔ تو جب بھی ہمیں کھانا پکائیں تو اس میں ہو سکے تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیں یا تھوڑا زیادہ بنا لیں، تو ہمارے آس پڑوس میں جتنے بھی حاجت مند ہمسائے ہیں تو ان کو ہمارے پہنچانا جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ہر کسی کے انسان کے پڑوسی ہوتے ہیں، تو فرماتی ہے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے نزدیک ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس ہمسایہ کا دروازہ ہمارے گھر کے زیادہ قریب ہوگا تو اس کے حقوق بھی ہم پر زیادہ ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بلی رکھ لیں، آپ بلی رکھ لیں تو بلی کی وجہ سے چوہے جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، یا بلی جو ہے وہ چوہوں کو کھا جائے گی۔ تو ان بزرگ نے اس جواب میں فرمایا کہ بلی رکھ لیں، ان کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر خوف زدہ ہو کر بھاگ کر ہمسایوں کے گھر میں گھس جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا میں ایک ایسا آدمی بن جاؤں گا جو خود تو ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو ہیں، ان کا کتنا پیارا انداز اور کتنا پیارا طریقہ تھا کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ اگر ہمارے گھر سے جو ہے وہ چوہے جو ہیں وہ بھی اگر ہمارے پڑوس میں چلے جائیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا تو میں دوسروں کو بھی وہ تکلیف نہ پہنچاؤں۔ تو آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو زیادہ جتنا ہو سکے ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمسایہ کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس کی تکلیفیں دور کریں، کہ ہمارا صرف یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کی تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جن سے اسے دکھ پہنچنے کا احتمال ہو۔ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ان چیزوں سے صرف آپ کو گمان ہو، پتہ تو بڑی دور کی بات ہے، صرف انسان کو گمان ہو کہ فلاں چیز سے میرے ہمسایہ کو، میرے پڑوسی کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے گی، تو وہ بھی دور کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمسایہ سے دکھ دور کرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور حقوق بھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اس سے نرمی اور حسن سلوک اسے پیش آنا، جب بھی بات کرنا تو حسن سلوک کے ساتھ بات کرنا، اس سے نیکی اور بھلائی انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ جو غریب ہمسایہ ہے وہ امیر ہمسایہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا کہ یا اللہ عز و جل، اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن فقیر جو غریب ہمارے ہمسایہ یا پڑوسی ہیں
تو وہ اگر اس کے پاس میں جو امیر ہمسایہ ہوتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر کہے گا کہ یا اللہ عز و جل اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے اور اس نے اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان ساری حدیثوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، تو اپنے غریب نادار پڑوسیوں کو حقیر سمجھنے دھتکارنے کی بجائے ان کی حد المقدور مالی اعانت بھی کرنی چاہیے۔ جتنا ہو سکے گاہے بگائے جو ہے وہ ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے، ان کے ہمیشہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مالی معاونت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فرمانات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔